اس کو بڑا افسوسناک معاملہ ہے کہ اس کو جو ہے رضوی اور اشرفی اتحاد کا نام دیا جا رہا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ رضوی اور اشرفی یعنی اس حیثیت سے جو اختلاف ماضی قریب میں ہو چکا ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ ہاشمی میاں نے اعلی حضرت کی شان میں، مفتی اعظم کی شان میں، حجت الاسلام کی شان میں، خود میرے والد مفسر اعظم کی شان میں گستاخیاں کی، لکھی، چھاپی، کیسٹ موجود ہے۔ آج بھی میرے پاس ایک کیسٹ موجود ہے، میں اس کی ڈبنگ کر کے جو ہے آپ لوگوں کو سنوا سکتا ہوں، بانٹ سکتا ہوں۔ ہم سے بھی یہ غوث اعظم مفتی اعظم کو کہا جاتا ہے، اس پر بہت بری تمثیل جو ہے حضرت مفتی اعظم ہند کے اوپر چسپاں کی، جس لحاظ سے جو ہے مفتی اعظم کے اوپر جو ہے گالی پڑتی ہے۔ وہ 5 سال پہلے جو ہے ان لوگوں مفتی ہاشمی نے جو ہے وہ تقریر کی اور میرے والد مفتی اعظم مفسر اعظم کو ان لوگوں نے جو ہے بلا وجہ شرعی جو ہے وہ کافر تک کہا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے حضرت نوری میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر بھی کیچڑ اچھالی، اور نوری میاں صاحب کے مورث اعلیٰ جو حضرت میر عبد الواحد بالگرامی قدس الرصابی جن کی سب سے نابل ہے، ان کے اوپر بھی جو ہے کیچڑ اچھالی۔ تحقیق ہاشمی وغیرہ میں جو ہے ان سب چیزوں کی تفصیل موجود ہے۔ اور مدنی میاں نے جو ہے اعلیٰ حضرت کے مسلک کے خلاف اعلیٰ حضرت اور تمام سنیوں کا مسلک یہ ہے کہ اللہ کا نام اللہ نام کا کوئی دوسرا خدا میں دنیا میں نہیں ہے۔ قرآن میں ہے حل تعلم لہ سمیہ، کیا تو اللہ کا کوئی ہم نام پاتا ہے؟ تو اللہ نام کا، خدا نام کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ کوئی اپنا نام خدا رکھ لے، کوئی بندہ اگر اپنا نام خدا رکھ لے تو وہ خدا ہو جائے گا؟ اپنا نام جو ہے کوئی بندہ جو ہے اللہ رکھ لے یا اللہ میاں رکھ لے تو وہ اللہ ہو جائے گا؟ یا اللہ کو میاں کہنا جائز ہے؟ اور اگر جو اللہ میاں کہے کسی کو، کسی بندے کو، یا خدا کہے یا اللہ میاں کہے تو وہ مسلمان رہے گا؟ مفتی اعظم ہند نے جو ہے اس سلسلے میں جو ہے منع فرمایا اور یہ کہا، تنبیہ کی کہ اللہ والے میاں کہو۔ لیکن مدنی میاں نے جو ہے علماء اہل سنت سے الگ ہو کر کے، مفتی اعظم ہند سے الگ ہو کر کے یہ فتویٰ دیا کہ اللہ میاں کہنا جو ہے جائز ہے۔ تو بہت پہلے مفتی اعظم ہند سے، علماء اہل سنت سے مدنی میاں جو ہے وہ تمام سنیوں سے جو ہے الگ ہو چکے اس مسئلے میں۔ اور کنز الایمان جو بہترین ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ہے، تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو سامنے رکھا۔ دیوبندیوں کے ترجمے میں جو ہے کفری باتیں اور نہایت ادب کے خلاف جو ہے ترجمے ہیں۔ کبھی کسی دیوبندی کے ترجمے پر اعتراض نہیں کیا، اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر جو ہے اعتراضات کیے، اس میں کیڑے نکالے اور یہ کہا کہ یہ ترجمے کے نام پر جو ہے ترجمانی کی غیر مستحسن کوشش ہے۔ یہ مضمون لکھا اور چھاپا، بار بار جو ہے المیزان میں اور دوسری کتابوں میں جو یہ مضمون چھپا۔ اس کے علاوہ ان کے مریدوں نے یہ کہا کہ فتاوی رضویہ جو ہے وہ اس میں نہایت تعارض ہے، اور ایسی کتاب جس میں اتنا تعارض ہو اس کا مصنف مجدد نہیں ہو سکتا ہے، اور مجدد تو یہ شیخ الاسلام مدنی میاں ہیں۔ اس پر ٹانڈا فیض آباد میں ہنگامہ ہوا اور اس بولنے والے کو لوگوں نے جو ہے رومال پہ گلے میں ڈال کر کے اتارا اور اس کو جو ہے مارنے کے لیے لپٹے۔ یہ ساری باتیں ہوئیں، یہ ابھی سب باتیں جو ہے عوام بھولے نہیں ہیں۔ اس کو رضوی اشرفی اختلاف کا نام دینا جو ہے یہ آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے۔ یہ رضوی اشرفی کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اعلیٰ حضرت کو گالیاں دینا، مفتی اعظم کو گالیاں دینا، مفسر اعظم کو کافر کہنا جو ہے اس وجہ سے جو ہے ان لوگوں سے جو ہے اختلاف ہوا۔ اور جن سے اختلاف ہوا وہ علماء اہل سنت والجماعت، ان کا اختلاف آج بھی باقی ہے، کل بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا جب تک یہ لوگ ان سے توبہ نہیں کر لیتے۔ تو یہ رضوی اشرفی اتحاد کا موڑ دینا یہ آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے۔ یہ رضوی اشرفی اتحاد نہیں ہے بلکہ فساد مچانا ہے۔
پھر پاکستان اور ہندوستان والوں یہ سمجھو کہ جو گورکھ دھندے آپ کے ہیں، جو مسائل آپ کے ہیں، جن باتوں پر آپ فتوے لیے پھرتے ہیں، انہیں ہندوستان سے باہر تو ان باتوں کو جانتا ہی کوئی نہیں۔ وہ اہل سنت جو ملک کے شام میں رہتے ہیں ان پر کیا کہیں گے؟ وہ جو مصر میں کل اہل سنت ہیں ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ سنی ہیں یا نہیں؟ وہ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فلاں کے بارے وہ فلاں بلا کو جانتے ہی نہیں۔ اردن و فلسطین میں اہل سنت ہے، کیا کہیں گے؟ عراق میں اہل سنت ہے، ان پر کیا کہیں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں، یہ ہمارے ہند کے معاملات ہیں۔ تو ہندوستان کو مسلک اہل سنت کے اوپر نہ چڑھاؤ، مسلک کو ساری دنیا کے اوپر رہنے دو، علاقے کو نہ بڑھاؤ، چونکہ مسلک تو مغرب میں بھی اہل سنت ہے، سوڈان میں بھی اہل سنت، لیبیا میں بھی اہل سنت، لیبیا کے بعد الجزائر میں بھی اہل سنت، ٹیونس میں بھی اہل سنت، عراق اور فلسطین اور اردن میں بھی اہل سنت، ملائیشیا انڈونیشیا میں بھی اہل سنت۔ ارے اہل سنت کا عقیدہ آقا کا میلاد ماننے والوں کا عقیدہ، حضور کی غلامی محبت کا دم بھرنے والوں کا عقیدہ تو دنیا کی 50 مسلمان ریاستوں میں ہے، بلکہ 56 میں سے کم از کم 52 اسلامی ریاستوں میں ہے۔ وہ تو ہمارے انڈیا کے معاملات سے واقف ہی نہیں، انہیں تو یہاں کی بولی نہیں آتی، یہاں کے مسائل سے واقف نہیں۔ اگر آپ مسلک کے فیصلوں کے لیے یہاں کے گورکھ دھندے اور فتوے اور پمفلٹ اور تماشا شروع کر دیں گے تو ساری امت کہاں جائے گی؟ لہذا مسلک کی ایسی تعبیر کرو جو پوری امت مسلمہ کو قبول ہو اور ساری امت میں اہل سنت ایک ہی دھارے میں نظر آئیں، تاکہ اہل سنت سمندر نظر آئے، چھوٹے چھوٹے ندی نالے نہ بن جائیں، اہل سنت سمندر نظر آئے۔ مطلب صرف ہمیں اپنی دکانداریاں چمکانے سے دلچسپی ہے، مصطفیٰ کے دین سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہمیں اپنے دھندے اور کاروبار سے تعجب ہے، اپنا پیسہ ٹکا جیب میں ڈالنے سے، اپنی دکان چمکانے سے غرض ہے، نہ مسلک سے دلچسپی ہے، نہ مصطفیٰ کے دین سے دلچسپی ہے۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، مثلا میں اگر یوں سمجھوں کہ کوئی حضور کا میلاد بھلے مانے یا نہ مانے، اگر مجھے نہیں مانتا تو وہ سنی نہیں ہے، یہ کہاں کا قاعدہ ہے؟ یہ کہاں کا قاعدہ ہے؟ میں کہوں گا اللہ کے بندے مجھے 1,00,000 بار نہ مان، میرے ماننے نہ ماننے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، مصطفیٰ کے میلاد کو مان۔ یہ فیصلہ ہے سنیت کا۔ بھئی آپ ہیں، میں ہوں، یہ ہے، یہ تو عالم ہیں، علماء ہیں، مفتی ہیں، عالم ہیں، اور علماء کے درمیان علمی مسائل میں ہزارہ اختلاف ہوتے رہے، ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی کسی کو جانتا ہے، نہیں جانتا۔ بھئی آپ کے اور میرے ماننے نہ ماننے سے کسی کے مسلک پہ رتی برابر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کب سے ٹھیکیدار بنے ہیں سنیت کے؟ میں کب سے ٹھیکیدار بنا ہوں؟ کوئی اور ہم میں سے کب سے ٹھیکیدار بنا ہے؟ سنیت کا سرٹیفکیٹ دینے لینے کا ہم میں سے کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، سنیت مالک مصطفیٰ ہے۔ جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ سنیت کا امام ہے، جو مصطفیٰ کی بارگاہ سے راندا گیا، رد ہو گیا، وہ بے ایمان ہے۔ دیکھو کہ اس بندے کی محبت آقا سے کیا ہے، حضور کی نوکری کیا ہے، عقیدہ حضور سے کیا ہے، صحابہ سے کیا ہے، اہل بیت سے کیا ہے، اولیاء سے کیا ہے، امام اعظم سے کیا نسبت ہے۔ یہ بنیادی دیکھنے کی یہ باتیں